السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہم اس موضوع پر بات کر رہے ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ کرتے رہیں گے۔ میں تو کہتا رہتا ہوں کہ جب تک جان میں جان ہے تو یہ بات میں کہتا رہوں گا، ٹھیک ہے، اپنے آپ سے بھی اور اپنے سب جاننے والوں سے، اپنے سب مخاطبین سے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب جو ہمارے لیے بھیجی ہے اس کو آسان بنایا ہے، اور یہ اپنی طرف سے نہیں، کوئی تجربے کی بنیاد پر نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان بنایا، یعنی وہ دلیل کی بات ہم بعد میں کریں گے، لیکن میں تو اللہ کا بندہ ہوں نا جی، تو پہلے تو میں اللہ کی بات کروں آپ سے کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ جی میں نے یہ آسان بنایا، اور آسان اس لیے بنایا کہ انسان اسے رہنمائی لے سکے، اس سے نصیحت لے سکے۔ دیکھیں نا جی، خالق و مالک جو ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے بندوں کو نصیحت کرتا ہو، ان کو حکم دیتا ہو، اور حکم ایسے طریقے سے دیتا ہو تو انسان کے پلے کچھ نہ پڑے، اس کو سمجھ ہی نہ آتا ہو، تو یہ بات تو ویسے عقلی طور پر بھی درست نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے جو ہے ان ساری سیریز کا اصل جو مقصد ہے، جس کی طرف میں آپ سب کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، بالخصوص پڑھے لکھے نوجوانوں کو، ٹھیک ہے، جو عقل کی بات کرتے ہیں، شعور کی بات کرتے ہیں، سمجھداری کی بات کرتے ہیں، تو ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو توجہ سے سننے کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر اردو سمجھنے اور بولنے والے میرا جو ہے مخاطب نوجوان ہیں، اور وہ نوجوان جن کی مادری زبان، مادری سے مراد ہے جن کی گلی محلے میں آپس میں جو ہے تبادلہ خیال کے لیے اردو استعمال کرنے والے لوگ ہیں، جو نوجوان ہیں، ان سے میں مخاطب ہوں۔ ہم نے پچھلے اس میں سیریز کے جو ہے پیچھے ایپیسوڈ جو بھی ہوئے ہیں ان کے اندر یہ دیکھا ہے کہ قرآن مجید کے تو بہت سارے الفاظ سے میں واقف ہوں، اپنی عام محاورے میں استعمال کرتا ہوں۔ تو آج جو ہے نا جی، ایک اور حصہ قرآن مجید کا، یہ جو چوتھی صورت ہے، سورہ نساء، اور اس کا آغاز پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ میں انتخاب جو ہے نا جی آغاز کا اس لیے کیا کہ بعض دفعہ یہ ذہن میں آتا ہے کہ جی انجینئر صاحب نے کوئی خاص صفحہ نکال لیا قرآن مجید کا کہ کافی سارا آسان سا ہے، تو اس لیے جو نا جی وہ بڑا آسان لگتا ہے، تو قرآن میں تو بہت مشکل الفاظ بھی ہیں۔ تو میں اس لیے ہر صورت کا آغاز جو جہاں سے ہوتا ہے نا، ایسے اس کو رینڈم ہی سمجھیں آپ کہ اس کو ہم پڑھتے ہیں، اور پھر اس توجہ کے ساتھ، یہ توجہ جو ہے نا جی بار بار میں دلاتا رہوں گا کہ جی آپ کو شوق، محبت، تعلق اور اللہ تعالیٰ کی باتیں سننے کی ضرورت، اس کا احساس زندہ رکھیں، اور اگر یہ احساس آپ پیدا نہ کر سکے، اس کو زندہ نہ رکھ سکے، تو ظاہر ہے کہ جس چیز کا ذوق نہیں ہے، جس کی ضرورت کا آپ کو احساس نہیں ہے، تو اس کو سمجھنا وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں جی، دلچسپی ہوتی ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے نا، تو جب آپ کی دلچسپی نہ ہو تو بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک انسان جو ہے نا ایک محفل میں موجود ہوتا ہے، لیکن جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اگر وہ اس موضوع سے متعلق نہیں ہیں کہ جس سے مجھے دلچسپی ہے، تو وہ باتیں بھی بعض دفعہ بالکل سمجھ ہی نہیں آتی۔ وہ مخاطب پوچھتا ہے کہ بھی آپ نے سنی ہے، تو کہتے ہیں اچھا کیا کہا تھا، وہ میں تو متوجہ ہی نہیں تھا۔ تو شوق کے بغیر جو ہے نا جی کوئی بات سمجھی نہیں جا سکتی، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب، وہ اللہ جو میرا خالق ہے، جو مالک ہے، جو مجھے پال رہا ہے، جس نے یہ زندگی میرے لیے ترتیب دی ہے، جس نے یہ کائنات میرے لیے بسائی ہے، اس کی باتیں سننے کا شوق نہ ہو، تو یہ تو پھر اپنے آپ سے ذرا کوئی گلہ کرنا چاہیے نا جی۔ تو اپنے آپ سے یہ تو اپنے آپ کو کہیں نا، یہ تو اپنے آپ سے بندہ کہہ سکتا ہے نا کہ خالق کی بات بھی تم نہیں سننا چاہتے، خالق کی بات سے تمہیں دلچسپی نہیں ہو، تو عجیب انسان ہو۔ تو انسان ہو بھی یا نہیں، یہ صرف دو ٹانگوں پہ چلنا سیکھ لیا ہے، تو ظاہر ہے کہ جی بنیادی انسانیت کا حسن ہے یہ کہ جو وہ اپنے خالق، اپنے مالک، ٹھیک ہے، اپنے جو ہے نا پروردگار، اپنے پالنے والے جو ہے نا جی، اس کے ساتھ اس کی اس حد تک دلچسپی تو ہو کہ اس کا اتارا ہوا کلام جو ہے
اور یہ سب کے لیے ہے. یہ سب سے پہلے تو یہ بات خود میرے لیے ہے کہ جی مجھے جو ہے نا جی اللہ تعالیٰ کے کلام سے دلچسپی پیدا ہو، شوق پیدا ہو. آئیں اب ذرا ہم چند آیات جو ہے نا صرف تجزیہ کرتے ہیں الفاظ کا. ٹھیک ہے، قرآن کہہ کیا رہا ہے یہ ابھی فی الحال اس سیریز کا موضوع نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم آگے چل کے انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید کی چوتھی صورت ہے، سورہ النساء. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الناس. اب یا، ٹھیک ہے، یا اللہ، جس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں اے اللہ. تو یا ایہا الناس، تو اے، اب یہ ایہا یا کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو یہ کہیں یا کے ساتھ لگتا ہے اور کہیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی. تو قرآن مجید میں جو نا جی یہ کہیں کہیں ایہا آتا ہے اور کہیں نہیں آتا. یا آدم، ایہا نہیں آیا، لیکن یہاں یا ایہا الناس. اب الناس تو ہم پڑھ چکے ہیں نا جی، پہلے پروگرام میں بھی یہ لفظ آیا تھا الناس، عوام الناس، تو لوگ، ٹھیک ہے، سارے انسان. الناس لوگ مراد ہیں. الف لام لگ گیا ہے، تو یہ الف لام ہم نے کہا تھا کہ THE اس کا متبادل ہے. میں گرامر کی جو نا اصطلاحات میں آپ کو گھمانا نہیں چاہتا، لیکن یہ جو دی ہوتا ہے نا انگلش کے اندر، یہ کبھی کبھی سارے گروہ کو جب ہم مراد لیتے ہیں نا جی اس کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. کبھی یہ خاص کرنے کے لیے ہوتا ہے. ایک ہے نا بک، تو بک کے ساتھ دا بک لگاتے ہیں تو کوئی خاص کتاب مراد ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی جو ہے نا جی پیپل اور دا پیپل جب لگا دیتے ہیں تو سارے مراد ہوتے ہیں. تو یہاں الف لام جو ہے نا جی الناس، یہ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ اے سارے لوگو. تو یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقو. اب یہ اتقو تو یہ کیسے بنا ہے اس کی تجزیہ ہم بعد میں کریں گے، نیکسٹ سیریز میں کریں گے. لیکن یہ اتقو میں جو آواز آ رہی نا اس کو ذرا گریپس کریں اور اس کو ذہن میں بٹھائیں. یہ لفظ ہے تقوی، خوف، اللہ کی ناراضگی کا خوف، اللہ کی سزا کا خوف. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا جی مجھے کیسا دیکھے گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو میں کیسا لگوں گا. ٹھیک ہے، برا لگوں گا، تو اس کا خوف. تو اتقو، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرو. تو ربکم، اب رب اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں. رب ویسے پالنے والوں کو کہتے ہیں جو انسان کی ساری ضرورتیں، روحانی، جسمانی، جذباتی، ہر قسم کی ضروریات پوری کرنے والا، تو اس کو رب کہتے ہیں. تو عام طور پہ یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللہ کے لیے استعمال ہونا چاہیے. لیکن انسان جو ہے نا جی جب بھٹکتا ہے نا جی، جو چھوٹی سوچ سوچتا ہے، تو اور بہت ساری ہستیوں کو وہ اپنا رب بنا کے بیٹھ جاتا ہے. تو اس لیے قرآن مجید میں یہ لفظ جو ہے نا جی اس لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ لوگوں نے بہت سارے اور رب بنائے ہوئے ہیں نا. تو ورنہ یہ لفظ اصلاً اللہ کے لیے استعمال ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کے سوا جو ہے نا جی اور کوئی پالنے والا نہیں ہے. لیکن چھوٹی چھوٹی جو ہے مدد، چھوٹے چھوٹے کام، چھوٹی چھوٹی پرورش، دیکھیں نا ماں بھی کرتی ہے اور بہت ساری پرورش کرتی ہے. تو یہ لفظ جو ہے نا جی ماں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. لیکن اصل معنی میں اگر اس کو لفظ کو دیکھا جائے تو یہ رب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. کم، اچھا یہ ایک لفظ آیا جی کم، اس کو بھی آپ یاد کر لیں. ہم نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، کیٹیگری یہ وہی والی ہے. ایک لفظ استعمال کیا ہم نے ہوا، ٹھیک ہے، ہو، ہے اور وہ، ہوا، اور اس کا ترجمہ ہم نے کیا تھا وہ، اور انگلش میں اس کا ترجمہ ہے ہی. ٹھیک ہے، ایک اور لفظ استعمال کیا ہوا کے ساتھ، ہم، پچھلے سبق میں ہم نے کیا تھا ہم، اس کا ترجمہ ہم نے کیا تھا وہ. ٹھیک ہے، اور انگلش میں تھوڑا سا دے یعنی جمع کے لیے استعمال ہوا. اب دیکھیں نا اردو کے اندر وہ ایک، وہ ڈھیر سارے، وہ عورت، وہ مرد، بس وہ ہی ہے. تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہاں جی کیڑا وہ اور کیڑی وہ، ایک ہے کہ دو ہیں، مرد ہے کہ عورت ہے. لیکن عربی کا کمال دیکھیں نا جی، ہوا جو ہے نا جی وہ ایک مرد، اور ہم وہ سارے مرد، اور عورت کے لیے اور ہے. ابھی نہیں ہم اس کو بات کرتے کیونکہ یہاں جو آیات ہمارے سامنے اس میں یہ لفظ نہیں ہے. تو یہ کم جو ہے نا جی اس کو بھی
یہ اسی کیٹیگری کا ہے۔ ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا کا، اکیلا کاف، اور اس کا ترجمہ کیا تھا آپ، ٹھیک ہے، آپ احترام کے درجے میں، اور ویسے اگر آپس میں بات چیت ہو تو تم یا تو ایک کے لیے استعمال ہوتا تھا، ٹھیک ہے، کا، اور یہ ہے کم، ٹھیک ہے، تو کم جمع ہے اس کی، تم سب کا، ٹھیک ہے، آپ سب کا، تو یہ کا اور کم، ٹھیک ہے۔ اب دوبارہ ذہن میں بٹھائیں، بار بار بٹھانے کی کوشش کریں۔ ایک ہے ہوا اور ہم، ٹھیک ہے، ایک ہو گیا کا اور کم۔ ہوا وہ بندہ، وہ مرد، وہ مذکر، اور ہم وہ سارے، اور اس طرح کا تو، تم ایک والا نا، اور یا آپ، اور کم تم سب۔ تو دیکھیں دو تین اس میں سیریز میں کہ دو تین ایپیسوڈ میں ہم نے جو نا جی، اچھا اس کو ویسے جن کو دلچسپی ہو، ویسے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے گرامر کا لفظ استعمال کرتے ہوئے، کیونکہ گرامر جو ہے نا جی بچپن سے جو ہے نا جی اتنا مشکل مضمون تھا کہ ہر وقت بھاگتے تھے اس سے، تو ظاہر ہے کہ جی جن سے میں مخاطب ہوں وہ تو مجھے لگتا ہے مجھ سے بھی زیادہ بھاگتے ہوں گے، تو میں گرامر کا لفظ اور اس کی اصطلاحات استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن کبھی کبھی جو ہے نا جی تو دلچسپی جس میں نہ ہو اس میں بھی دلچسپی لے لینی چاہیے۔ تو گرامر میں ان کو کہتے ہیں ضمیریں، پروناؤن، نام کی جگہ استعمال ہونے والا، دیکھیں نا جی وہ، ٹھیک ہے، اور تو، یہ کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ بندوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو بندہ اصل تو ہے زاہد، دور کھڑا ہوا ہے، اس کو میں کہوں کہ زاہد یہ کرتا ہے، پھر اگلی دفعہ کہتا ہوں کہ وہ یہ کرتا ہے، تو اس کو ضمیر کہتے ہیں، پروناؤن کہتے ہیں، جو ناموں کی جگہ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس میں ہم نہیں جاتے۔ ہم یہ دو الفاظ جو ہے نا جی یہاں پھر، کیونکہ یہ بھی قرآن میں بار بار آئیں گے، پریشان بھی نہ ہوں، بھول جاتا ہے بھول جانے دیں، یہ کل پھر آئے گا، یہ پرسوں پھر آئے گا، یہ ہر سبق کے اندر آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کم، پھر اس پر توجہ کر لیں، واپس آ جائیں، ربکم، تم سب کا رب، الناس لوگو، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقو ڈرو، ربکم اپنے رب سے، جو تمہارا رب ہے اس سے ڈرو، الذی، اب یہ الذی کل ہی تو ہم نے یہ سنا تھا، الذین، ٹھیک ہے، وہ سب، WH اور O، who is the man، who اور الذی، تو یہ الذی اور الذین۔ اب یہ بھی دیکھیں عربی کا کمال، اردو میں جناب وہ ہی وہ ہے، ٹھیک ہے، اس سے انگریزی میں ہو ہے، ایک کے لیے بھی ہو، دوسرے کے لیے بھی ہو، جمع کے لیے بھی ہو، مذکر کے لیے بھی ہو، واحد کے لیے بھی ہو، لیکن قرآن مجید میں دیکھیں، ٹھیک ہے، عربی زبان جو ہے نا جی کیا کمال ہے اس کا، ایک کے لیے الذی، زیادہ کے لیے الذین، دو ہوں تو اس کے لیے، اور میں بتاتا نہیں کہ کیا ہے، پھر آگے چل کے پڑھیں گے، وہ پھر ڈھیر سارے لفظ ہو جاتے ہیں نا، ذخیرے کو ہم محدود رکھنا چاہتے ہیں، عورت کے لیے اور، دو عورتوں کے لیے اور، دو سے زیادہ عورتیں ہوں ان کے لیے اور، اتنا واضح پیغام، اتنی واضح زبان، اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہاں جی ہمیں تو جی سمجھ ہی نہیں آتی۔ یہ اپنے دماغوں سے جو ہے نا جی، سچی بات ہے کہ اس بات کو تو کھرچ کے پھینک دیں کہ قرآن مجید جو ہے نا جی وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن مجید میں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، میں نے کبھی دلچسپی کے ساتھ قرآن مجید کھولا نہیں، اپنے آپ کو سمجھائیں کہ یہ بدبختی تیری اپنی ہے، تیری اپنی بدقسمتی ہے، یہ تیری اپنی پیدا کی ہوئی محرومی ہے۔ تو قرآن مجید تو آسان ہے، بہت واضح کلام ہے۔ تو الذی، وہ رب، یہاں وہ کا مطلب ہے ہو آ گیا نا، تو پیچھے رب کا ذکر آتا تھا، اللہ کا ذکر آیا تھا کہ لوگوں ڈرو اپنے رب سے، الذی، وہ رب، وہ والا رب، خلق، اب یہ خلق، خا، لام اور قاف تین حرف ہیں، تینوں کے اوپر زبر لگا ہوا ہے، خلق، یہ قرآن مجید میں آپ کو بار بار ملے گا اس طرح کا لفظ نا، خلق، کفر، جعل، فعل۔ تو یہ ایک دفعہ اگر یہ پتہ لگ جائے نا تو اتنا مزہ آئے گا قرآن پڑھتے ہوئے کہ یہ کیا لفظ ہے جی، کتنا آسان ہے، صرف تین حرف، اور تینے کے اوپر لگ گیا زبر،
تو خلقہ، تو یہاں صرف خلقہ کا ترجمہ کر لیں، لیکن یہ اتنا بڑا محاورہ ہے، یعنی اتنا بار بار آئے گا، اتنی آسانی کے ساتھ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ خلقہ، اس نے تخلیق کیا، الذی خلقہ، جس نے تخلیق کیا، ٹھیک ہے، ہو کریٹڈ، تو یہ کریٹڈ جس کو ہم ماضی کہتے ہیں نا جی، پاسٹ کہتے ہیں، اس کا جو ہے یہ قرآن سے ہم سیکھ رہے ہیں، تو اس کے لیے کیا ہے، 3 حروف ہیں، تینوں کے اوپر زبر لگا ہوا ہے۔ گرامر پڑھا رہا ہوتا تو میں اس کو اور طریقے سے بیان کرتا نا، تو یہ سادہ طریقے سے، بغیر کسی قاعدے قانون کے، سادہ سے طریقے سے، عام زبان کے محاورے میں 3 حرف ہیں، پھر ذہن میں بٹھائیں، 3 حرف ہیں، تینوں کے اوپر زبر لگا ہوا ہے۔ خلقہ، اس نے پیدا کیا، الذی خلقہ، جس نے پیدا کیا، کم، پھر آ گیا کم، ابھی ربکم تھا، یہاں پہ خلقکم آ گیا، ربکم، تمہارا رب، خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا، تو یہ تم سب یہاں بھی آ گیا، تم سب وہاں بھی، تو یہ کم، کا اور کم، کا، کاف، اکیلا کاف اور اوپر زبر کا، تو کہ تو اکیلا، تو ایک، ٹھیک ہے، اور یا آپ، احترام میں بھی کہنا پڑ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب کا آئے تو ظاہر ہے کہ جی میرے اور آپ کو نا جی میری عقیدت، میری محبت، میرا نبی سے پیار جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ میں تو کا لفظ استعمال نہ کروں، تم کا لفظ استعمال نہ کروں، بلکہ اس کو جو ہے نا جی میں آپ کا لفظ استعمال کر لوں، جو عزت کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو یہ کم، تم سب، من نفسن، من لفظ تو نیا ہے، اردو میں ذرا کم استعمال ہوتا ہے، ویسے تیسری دفعہ آ رہا ہے، کل کے لیکچر میں بھی آیا تھا، آج پھر آ گیا۔ من حیث القوم اردو میں استعمال ہوتا ہے، من سے، ٹھیک ہے، لیکن نہیں آپ سمجھیں کہ یہ نیا لفظ ہے، نہیں مجھے اس کا ترجمہ اردو میں آتا نا، تو اس کو ایسے ہی رہنے دیں، لیکن یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ بار بار استعمال ہونا ہے، اتنی بار استعمال ہونا ہے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کو ویسے حیرانی ہوگی کہ یار یہ تو اتنا آسان لفظ تھا، مجھے پتہ نہیں کیوں میں اس میں الجھا رہا۔ نفس قرآن مجید میں کئی جگہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن نفس جو ہے نا جی، جان کو، ایک جان کو، جس کو انگلش میں کہتے ہیں نا سیلف، یور سیلف، ہم سیلف، ہر سیلف، دیم سیلفز، تو اس معنی میں یہاں ذرا ایک لفظ بٹھا لیں، کئی معنی ہے، ایک بٹھا لیں اپنے ذہن میں، نفس، من نفسن، ٹھیک ہے، جان سے، ٹھیک ہے، ایک بندہ، ایک جان، ایک چیز، واحدہ، اب دیکھیں نا واحد اردو میں استعمال ہوتا ہے واحد، اور واحد کا مؤنث طریقے سے اگر اس کو لکھیں تو تے لگا دی، یہ بھی اردو میں لگاتے ہیں، میرا نام ہے زاہد، اور اگر عورت کا ہوتا تو زاہدہ، ٹھیک ہے جی، آپ کا نام ہے جی شاہد، اور اگر عورت ہوتی تو شاہدہ، تو مذکر سے مؤنث بنانے کا تو یہ اردو میں بھی ہم نے طریقہ یہی استعمال کیا کہ آگے ایک چھوٹی تے لگا دیتے ہیں، بولتے ہیں اس کو ہے، لیکن چھوٹی تے لگا دیتے ہیں، تو یہاں پہ بھی واحد سے واحدہ، ایک، اب یہ واحدہ جو ہے نا جی مؤنث کیوں آیا، دیکھیں نا جی، نفس جان کو کہتے ہیں، جان اردو میں جو ہے نا جی وہ بھی مؤنث، اردو میں بھی مؤنث، ویسے ضروری تو نہیں ہے کہ ہر زبان میں جو ہے نا جی مؤنث کو مؤنث ہی بولا جائے، تو قرآن مجید میرے سامنے پڑھا ہوا ہے، ورنہ تو اس کے تو ایسے ایسے لطیفے ہیں کہ جی ہاں جی ایک قوم جو ہے نا جی ایک زبان میں ایک چیز مذکر بولی جاتی ہے، دوسرے میں مؤنث بولی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کدھر جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، بندہ مجھ سے پوچھے اور ہو ذرا کے پی سے کے، یعنی تو کے پی والا کیا کہے گا، او یعنی آپ کا نام لے کے گا، کدھر جاتی ہے، تو یہ مذکر مؤنث ایسے ہوتے ہیں، ہر زبان کے اپنے ہیں، عربی کے اپنے ہیں، تو نفس جو ہے، نفس جان کو کہتے ہیں، اور واحدہ اسی لیے مؤنث آیا، ایک جان، تو ایک جان یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک جان سے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس اللہ سے ڈرو، اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ اب دیکھیں نا اس جملے کو آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے لوگو، اے انسانوں، ٹھیک ہے، اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ یہ جملہ جب بن جاتا ہے تو کتنا آسان ہے، لیکن لفظ دیکھیں سارے کے سارے اردو کے استعمال ہیں، وَخَلَقَ، پھر آ گیا
پہلے ذرا جڑ کے آیا تھا نا خلقکم، پہلے یہ اوپر دیکھیں نا جی خلقکم، تو ذرا اور شکل بن گئی تھی، یہاں الگ سے آیا خلقہ، تو وہ بھی خلقہ ہے، کم اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، خلقکم تخلیق کیا تمہیں، یہاں ہے خلقہ اور تخلیق کیا، واو اور خلقہ تخلیق کیا، منہا، من اور ہا، یہ من پھر آ گیا، کتنی دفعہ آ گیا اس تھوڑے سے وقت میں نا جی، تو من کا ترجمہ ہے فرام، سے، اور ہا جو ہے نا جی، اچھا چلو اس کو بھی سمجھ لیں، یہ ہا جو ہے نا یہ ہوا والا ہی ہے، تو جس طرح ہوا تھا نا وہ، تو یہ ہا مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو پھر وہی میں گرامر کی تفصیلات میں نہیں جاتا، تھوڑا سا فرق ہے اس میں کہ جی اس کی شکل میں فرق ہے، اس کی حیثیت میں فرق ہے، لیکن ہا مؤنث کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جان کی بات ہوئی تھی نا، تو آیا خلق منہا، اور تخلیق کیا اس ایک نے، خلق تخلیق کیا اللہ نے، منہا اس سے، زوجہ، زوج، یہ زوجہ ہا ہے نا جی، یہ دو ملے ہوئے ہیں، زوج اور ہا، تو زوج جو ہے نا جی، اب انگریزی کا زمانہ زیادہ ہے نا جی، زوج سپاؤس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بیوی، مرد کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے خامند، ٹھیک ہے، مذکر اور مؤنث کا فرق ہے نا صرف، تو زوج جو ہے نا جی مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی استعمال، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ویسے زوج اور زوجہ، زوج مذکر اور زوجہ، لیکن کیا اردو میں استعمال نہیں ہوتا؟ زوجہ کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں بیوی کو کہتے ہیں نا، تو زوج سپاؤس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد، ٹھیک ہے، کسی بھی مذکر مؤنث جس کو کہہ دیتے ہیں نا، تو زوجہ، اب پھر یہ ہا آ گیا، ہا ہے اس کا، لیکن اس عورت کا، پہلے ہے منہا اس عورت سے، یعنی اس مؤنث سے، یہاں عورت کا ذکر تو نہیں ہے، یہاں تھا نفس واحدہ، جان، تو اسی جان سے پیدا کیا، کس کو پیدا کیا؟ زوجہا، اس کے زوج کو، اس کی سپاؤس کو۔ اچھا، کیونکہ ہم تو جانتے ہیں نا جی کہ عورت جو ہے نا جی، عورت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح تخلیق نہیں کیا، ٹھیک ہے، بی بی اماں حوا کو اس طرح تخلیق نہیں کیا جس طرح آدم کو تخلیق کیا، ٹھیک ہے، یہ باتیں تو ہم نے مسلم معاشرے میں رہتے ہیں نا جی، تو سن سنا کے اپنے بڑوں سے، ٹھیک ہے، گھر والوں سے، امی سے، خالہ سے، پھوپھی سے، دوستوں سے، استادوں سے، یہ تو پتہ ہے نا کہ آدم کو تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ مٹی سے تخلیق کیا، مٹی سے بنا کے اس کے اندر روح پھونکی تو آدم بن گیا، لیکن اس کی زوج کا، ٹھیک ہے، اماں حوا کا، اس کا ذکر تو نہیں ہے اس طرح بنانے کا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی اس کو ہم نے آدم سے پیدا کی، وہ جو ایک جان بنائی تھی اسی سے جو ہے اس کی زوج بنا دی، اس کی بیوی بنا دی۔ وَبَسَّا، یہ لفظ بسا یہ نیا لفظ ہے، اس کو فی الحال چھوڑ دیتے ہیں۔ منہما، من پہلے سے آ گیا، سے فرام، ٹھیک ہے، فرام ودن، اور آگے آ گیا ہما، پہلے ہم پڑھ رہے تھے ہا، ٹھیک ہے، پہلے آیا ہا، دیکھیں نا، من ہا، پھر آیا زوجہا، اور اب آ گیا من ہما، یہ بھی اس ہا کے ساتھ کا ہی لفظ ہے، ہما۔ اب دیکھیں پھر وہی عربی کی خوبصورتی دیکھیں، ہا ہو گیا وہ ایک عورت یا اس ایک عورت کا، اور ہما ہو گیا ان دونوں کا۔ اب ذکر کیا ہو رہا ہے؟ ایک جان پیدا کی، پھر اسے اس کی بیوی بنا دی، تو کتنے ہو گئے؟ دو ہو گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَبَسَّا، اور ہم نے پھیلا دیے، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں پڑھیں گے، یہ لفظ نیا ہے ذرا ہمارے لیے نا، منہما، ان دونوں سے، پھر ہم نے پھیلا دیے ان دونوں سے، رجالن، تو رجال اردو میں بڑا استعمال ہوتا ہے، کہت الرجال، کہتے ہیں جی آج کل بندوں کی بڑی کمی ہے، کہت الرجال، کام کا بندہ کوئی نہیں ملتا، باصلاحیت بندہ کوئی نہیں ملتا، 22 کروڑ ہیں، بندوں کو آگے لگا لے ایک ہی بندہ پوری قوم کو، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ بندہ نہیں ملتا جی، قحط ہے جی، ہاں جی، قحط الرجال، تو رجال جو ہے نا جی، رجال، رجل کہتے ہیں مرد کو، اور رجال جو ہیں زیادہ مرد، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو ایک آدم تھا اور آدم کی بیوی تھی، زوج تھی، ان دونوں سے پھر ہم نے منہما، ان دونوں سے،
تو پھر ہم صرف الفاظ پر ہیں ابھی نا، ترجمہ مفہوم پھر بات کریں گے اس کے اوپر نا۔ منہما ان دونوں سے، رجالن مرد بندے، کثیرن کثیر تعداد اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، تو کثیرن، اچھا اس میں نا رجالن پر 2 زبر، کثیرن پر 2 زبر، یہ بھی نام ہے، تو بندہ مرد نام ہی ہے نا جی، اور کثیرن ڈھیر سارا، یہ بھی صفت کے معنی میں ہوتا ہے لیکن نام ہی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اسم کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ ونساء اور نساء، تو نساء جو ہے نا نسوانی، ٹھیک ہے، نسوانی حسن، نسوانی لباس، نسوانی آواز استعمال ہوتا ہے لفظ، تو نساء عورت کو۔ تو اب یہاں دیکھیں، منہما ان دونوں سے، رجالن بندے، مرد ڈھیر سارے مرد، کثیرن ڈھیر سارے، ونساء اور عورتیں، اور نساء ان، اس پر بھی 2 زبر لگے ہوئے ہیں، تو یہ بھی اس میں۔ واتقو، واو اور اتقو، یہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا، تو یہ تقوی ڈر، احتیاط، پرہیز، یہ اتقو، تو اتقو یہ کیسے بنا، ٹھیک ہے، اس کو کیسے پہچانیں گے آگے چل کے ہم اس کو بات کریں گے۔ اللہ، اللہ سے ڈرو، اتقو اللہ۔ اچھا یہ اللہ کے اوپر یہاں پر آیا زبر، اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا اللہ کے اوپر پیش، تو یہ زبر ڈل جاتا ہے آخر میں، اور کبھی جو ہے پیش ہوتا ہے، اور کبھی اس کے اوپر زیر ہوتا ہے، اس کا بھی بڑا مفہوم ہے، اور یہ اتنا قاعدہ ہے زبردست قسم کا کہ اگر ایک دفعہ اس کو آپ سمجھ لیں تو بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ پیش لگا ہوا ہو جب اسم کے آخر میں نا، آخری حرف کے اوپر، تو یہ ہوتا ہے فاعل، کام کرنے والا، اور جب اس کے اوپر لگ جاتا ہے زبر تو پھر یہ ہو جاتا ہے ایک لحاظ سے جس کو گرامر میں کہتے ہیں مفعول، کام کرنے والا کوئی اور، ٹھیک ہے۔ یہاں نا اتقو، تم ڈرو اللہ سے، تو اللہ سے ڈرو، تو یہاں جو ہے نا جی یہ زبر جو ہے نا جی اس سے ترجمہ پیدا ہو گیا اللہ سے، الذی، پھر وہی الذی ابھی پڑھا تھا، الذی وہ ایک، ٹھیک ہے، الذین وہ سارے، تو الذی وہ اللہ، تساءلون، اب یہ تساءلون سائل، سوال، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، وہ لفظ یہیں سے نکلا ہوا ہے، عربی کا جو لفظ سوال ہے نا، سوال، سائل، مسئول، یہ یہیں سے نکلا ہوا ہے، تساءلون۔ اچھا اس کو تھوڑا سا یہ بھی بار بار استعمال ہوگا، اس کو بھی ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں، چند باتیں جو ہے نا جی بٹھانے کی کوشش کریں گے، آگے چل کے بھول جائے گی، پھر آ جائے گی، پھر آئے گی، انشاءاللہ یہ یاد ہو جائے گا نا۔ یہ تے جو شروع میں لگی ہوئی ہے نا، یہ تے، یہ تو والی تے ہے، تو اور تم والی، ٹھیک ہو گیا، اردو میں استعمال ہے نا تو اور تم، تو یہ وہ تو اور تم سمجھ لیں کہ یہ وہی والی نشانی ہے تے نا۔ اچھا آخر میں جو اون ہے نا، اون، یہ بھی وہی ہے جو اردو میں استعمال کرتے ہیں ہم، کتابوں، جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے نا اونا، تو واو اور نون جو ہے یہ زیادہ کی نشانی ہے، جمع کی نشانی ہے، واحد کے مقابلے میں جمع کی نشانی۔ تساءلون، اس کا میں ترجمہ پہلے سمجھا دوں تو پھر آپ کو جو ہے نا جی یہ اردو میں اس کے استعمال کو بھی ذرا غور سے دیکھیں گے تو یاد ہو جائے گا۔ تساءلون، تم سب سوال کرتے ہو، تساءلون تم سب سوال کرتے ہو، تو تم کہاں سے نکلا؟ یہ تے کی نشانی سے، اونا سے سب، تو تم سب، تے اور اونا، اس کو ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ اس طرح کا لفظ ہوگا نا، تفعلون، تکفرون، تؤمنون، تساءلون، ترحمون، تو یہ اس طرح نے اونا اور تے کے سے شروع ہوتا ہے، شروع سے، تو یہ فعل ہے، یہ کام ہے، نا، تساءلون تم سوال کرتے ہو، بھی، تو یہ چھوٹا سا وہ ہے حرف ہے، 2 حرف ہیں اس کے اندر، لیکن یہ دونوں الگ الگ ہیں، بے الگ ہے اور ہے الگ ہے، ہا عربی میں اس کو کہتے ہیں، ان دونوں کو مل کے بھی، اس کا ترجمہ تو بنتا ہے اس سے، لیکن بے کا مطلب ہے ساتھ یا سے، اور یہ اکیلی ہے جو ہے نا جی یہ ہوتی ہے، یہ جو ہوا پڑا نا یہ اسی کی بہن ہے، بس ہوا وہ ایک اور ہو اس ایک کا یا وہ ایک، یہ جو تھا نا ہی اور ہم اور ہر، ہی اور ہم اور ہز،
تو یہ ہو جو ہے نا جی ہم اور ہز کے لیے عام طور پہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بھی اس کا، اس سے، والارحام، وہ جو ہے نا جی یہ پھر آ گیا اور ارحام، ارحام رحم کی جمع ہے، تو رحم جو ہے نا جی پیٹ کو کہتے ہیں، اور خاص طور پر ماں کے پیٹ کو جو ہے نا جی، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا رحم مادر، اردو میں استعمال ہوتا ہے رحم، تو اس کا جمع ہے ارحام، تو رحم کے رشتے یہاں مراد ہے، لیکن لفظ جو ہے نا جی اردو کا رحم اور ارحام، اور الف لام لگ گیا تو یہ اس کے خاص معنی ہو گئے، تو اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ ان پھر آ گیا بے شک، ٹھیک ہے، بیانڈ دی ڈاؤٹ، بلا شبہ، اس میں کوئی شک نہیں، یہ لفظ جو ہے نا جی یاد کر لیں، ان کہیں، کہلوائیں اپنے آپ سے جو ہے نا جی یاد کروائیں کہ بے شک، کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے، شبہ سے بالا تر، بیانڈ دی ڈاؤٹ، کیا؟ اللہ، بے شک اللہ، کان ہے، کانا نیا لفظ آیا ہے تو آگے چل کے اس کو یاد کریں گے، یہ بہت بار بار آئے گا، کانا ویسے اس کا لفظی ترجمہ تھا، لیکن تھا اور ہے ہم معنی ہیں کسی وجہ سے، یونیورسل ٹروتھس جب ہوتے ہیں نا تو یہ تھے اور ہاں ایک ہی ہوتا ہے۔ علیکم، یہ علیکم یہ دو لفظ ہیں، علی اور کم، تو علی اصل میں تھا اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر، آن، یہ او این آن، اور کم پھر آ گیا یہ کم، کا اور کم، تم سب، علیکم تم پر، رقیبہ، یہ رقیبہ، پہلے تو دیکھ لیں دو زبر لگے ہوئے ہیں، اس کے لیے سمجھ لیں کہ یہ نام ہے، صفاتی نام ہو، اصلی نام ہو، لیکن یہ نام ہے، ٹھیک ہے، جس کو اسم کہتے ہیں گرامر کے اندر نا، تو رقیبہ، الف کو ذرا چپ کرا دیں، آپ اردو میں اس کو بولیں گے تو رقیب نگرانی کرنے والے کو کہتے ہیں، شاعری میں یہ بڑا لفظ استعمال ہوتا ہے تو ذرا نیگیٹو معنی میں استعمال ہو جاتا ہے وہ، تو رقیب ہوتا ہے ہر وقت سر پہ سوار، ٹھیک ہے نا جی، معنی منفی ہے نا کیونکہ وہاں، تو رقیب ہر وقت ساتھ ساتھ رہنے والا، ہر وقت کی نگرانی کرنے والا، تو یہ اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو بڑے مثبت معنی میں اس کو استعمال کیا جانا چاہیے، اور سمجھنا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبہ، ان بے شک اللہ کانا ہے، علیکم تم پر، رقیبہ ہر وقت نگرانی کرنے والا، تو آپ کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا کما رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر وقت تمہارے اوپر نگران ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایک آیت ہم نے پڑھی ہے اور اس کے الفاظ پر غور کریں، ایک ایک لفظ جو ہے نا جی، ٹھیک ہے، وہ اور اردو سے مانوس، اردو والوں کے لیے مانوس لفظ ہے، صرف ان کی ترکیب کا ذرا محاورہ ہو جائے، شوق ہو جائے، ٹھیک ہے، تو آپ کو جو ہے نا یہ آیات جو ہے نا جی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آنے لگ جائیں گی، اور اگر آپ کو محبت ہو، اللہ سے محبت ہو، تو یہ اپنے بنانے والے سے، اپنے پالنے والے سے، جنہیں سب کچھ آپ کو دیا ہے، اس سے اگر آپ کی محبت ہو جائے تو کیا کمال ہے، کیا شوق ہوگا، کیا اتنا اچھا لگے گا اللہ تعالیٰ کی باتیں پڑھنا، اللہ تعالیٰ کی باتیں سننا، اور پھر سننے کا بھی ایک، قرآن مجید کو تو سننے کا بھی ایک انداز ہے نا، اس کے اندر بہت زیادہ خوبصورتی ہے، ٹھیک ہے، اتنی اچھی آوازوں میں قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے، تو میں بھی آپ بھی جب پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک ردھم پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک غنا پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی ہمیں اللہ کے نبی نے سکھایا کہ قرآن مجید کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آواز دی ہے، خوبصورت آواز، خوبصورت طریقہ، گلا دیا ہے، اسے آوازیں مختلف نکال سکتے ہیں، تو قرآن مجید کو بھی جو ہے نا وہ آوازیں نکالیں، خوبصورت بنائیں، ٹھیک ہے، مزہ آئے سننے میں، تو سمجھ میں آنا تو بعد کی بات ہے، لیکن اس کی آواز جو ہے نا جی آپ کو اتنا مسحور کر دے، آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جب آپ قرآن سننے بیٹھتے ہیں تو کسی اچھے، ٹھیک ہے، خوش الہان قاری کی، تو ویسے بندے کی توجہ جو ہے اس کے اوپر ہے، حالانکہ بات ہی نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی، لیکن اتنا اچھا لگتا ہے، کانوں کو اتنا بھلا لگتا ہے، اتنا رس گھولتی ہوئی آواز ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے توفیق دے کہ ہم اس قرآن مجید کو جو ہے نا جی اس کا کچھ مفہوم بھی ہمیں پتہ لگنے لگ جائے، اس پر بھی ہماری توجہ ہو جائے، تھوڑی سی توجہ کریں گے تو انشاءاللہ قرآن مجید کا مفہوم جو ہے نا جی آپ کو سمجھ میں آنے لگے گا، اور پھر جو ہے نا جی جب آپ اس کی تلاوت کریں گے اور سنیں گے تو جہاں آواز کا جادو جاگے گا، وہاں مفہوم کا اور الفاظ کے معنی کا جادو جو ہے نا جی
وہ تو یعنی کمال ہی کر دے گا نا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے والا، سننے والا اور سمجھنے والا اور عمل کرنے والا بنائے۔